Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the chemistry discussion class. My name is Dr. Muhammad Ismail. I am Associate Professor of Chemistry. Look at question number 1, the shape of NiCO whole 4. This is question number 1. The name of this compound is tetracarbonyl nickel 0. The oxidation state of nickel is 0 in this compound. Carbon monoxide is the ligand. It is a monodentate ligand. And actually the carbon of the carbon monoxide acts as electron pair donor. Nickel is the electron pair acceptor. So nickel is it acts as a Lewis acid, and carbon monoxide acts as a Lewis base, or it is also called ligand. Now the shape of tetracarbonyl nickel is tetrahedral with bond angle of 109.5, and the nickel atom is sp3 hybridized. Question number next, the compound used in photographic film. Photographic film جو ہے یہ فوٹوگرافی میں یوز ہوتا ہے. یہ پلاسٹک فلم ہوتا ہے, بٹ دس پلاسٹک فلم it is coated with silver bromide. سلور برومائڈ جو ہے یہ فوٹو سینسٹیو کمپاؤنڈ ہے, تو جب اس کے اوپر لائٹ پڑتا ہے اٹ چینجز انٹو سلور اینڈ برومین ایٹم, اینڈ اس کو جو فوٹوگرافک پلیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر فاگنگ اس کی ہوتی ہے, فاگنگ آف فلم. اس پروسیس میں شروع میں نیگیٹو بن جاتا ہے. نیگیٹو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز سفید ہوتی ہے وہ آپ کو نیگیٹو میں بلیک نظر آتی ہے, بلیک چیز آپ کو اس میں وائٹ نظر آتی ہے, اس وجہ سے اس کو نیگیٹو کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کے بال سفید ہیں تو نیگیٹو میں وہ بلیک نظر آئیں گے. اگر آپ کے بال بلیک ہیں تو نیگیٹو میں وہ سفید نظر آتے ہیں. پھر نیگیٹو کی اسے ہم پھر پازیٹیو بناتے ہیں, پھر پازیٹیو کو پھر ہم فوٹو کہتے ہیں. تو اس پروسیس میں سلور برومائڈ جو ہے یہ فوٹو سینسٹیو کمپاؤنڈ استعمال ہوتا ہے, اینڈ دیٹ میکس این امیج آن دا فوٹوگرافک پلیٹ. اور اس میں ایک اور چیز بھی استعمال ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ہائپو, اور اس کا نام ہے سوڈیم تھایو سلفیٹ. سوڈیم تھایو سلفیٹ, اس کا ٹریڈ نام ہے ہائپو. تو یہ بھی بعض اوقات پرچے میں آتا ہے کہ واٹ از ہائپو, اس کا فارمولہ ہے. اور اس کا سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے. Na2 یہاں پر کوآرڈینیٹ بانڈ ہوتا ہے. So this is the structure and this is also used in the process of photography. اچھا, آپ نے جو سن گلاسز ہوتی ہیں, سن گلاسز, اس میں سلور کلورائڈ استعمال ہوتا ہے. تو جب اس کے اوپر لائٹ پڑتا ہے سلور اور کلورین ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں, تو سن گلاسز جو ہے یہ روشنی میں یہ بلیک ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو دا فارمیشن آف سلور ریڈیکل اینڈ کلورین ریڈیکل. دا پروسیس از ریورسیبل. جب آپ ڈارک میں جاتے ہیں تو یہ دونوں واپس مل جاتے ہیں, اور اس کا جو گلاس ہوتا ہے, شیشہ جو ہوتا ہے, وہ واپس
وہ سفید ہو جاتا ہے. تو ڈارک میں اس میں جاتے ہیں، لائٹ میں جاتے ہیں تو یہ ڈارک ہو جاتا ہے، اور ڈارک میں آتے ہیں تو پھر یہ سفید ہو جاتا ہے. دس از ڈیو ٹو دا فوٹو کیمیکل ریئیکشن آف سلور کلورائڈ. نمبر 3، بورکس جو ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے Na2B4O7 اینڈ اٹ ہیز 10 واٹر آف کرسٹلائزیشن. یہ جو بورکس ہے اٹ از یوز فار پیوریفیکیشن آف واٹر میں استعمال ہوتا ہے. اٹ از یوز ان میکنگ ڈٹرجنٹ بنانے میں استعمال ہوتا ہے. اینڈ اٹ از آلسو یوز ان بورکس بیڈ ٹیسٹ. یہ جو بورکس بیڈ ٹیسٹ ہے یہ سالٹ انالیسز میں بیسک ریڈیکلز کو پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک پلاٹینیم کا وائر لیتے ہیں اور اس کے اوپر بورکس ڈالتے ہیں. اس کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو یہ میلٹ ہو جائے گا اور اس سے اس طرح سفید قسم کا بیڈ بن جاتا ہے، کلر لیس بیڈ. پھر اس کے ساتھ اس کے اوپر ہم سالٹ ڈالتے ہیں تو سالٹ اس کے ساتھ ریئیکشن کرتا ہے اور آپ کے جو یہاں پر جو بیڈ ہے تو یہ کلر لیس بیڈ جو ہے یہ کلرڈ بیڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب مختلف قسم کے جو بیسک ریڈیکل ہیں وہ مختلف کلر کے بیڈ بناتے ہیں. مثال کے طور پر کوبالٹ، اٹ میکس بلو بیڈ. کرومیم جو ہے یہ گرین بیڈ بناتا ہے، اور کاپر جو ہے یہ گرینش بیڈ بناتا ہے. تو مختلف قسم کے جو ایلیمنٹ ہیں، مینگانیز جو ہے وہ پنک بیڈ بناتا ہے. سو وی کین آئیڈینٹیفائی دا ڈفرینٹ ٹائپس آف بیسک ریڈیکلز with the help of Borex bead test. Reactivity of Grignard reagent is due to question number 4 جو ہے Grignard reagent، یہ الکائل میگنیشیم ہیلائڈ کو کہتے ہیں. دس ہیلوجن میں بھی کلورین میں بھی فلورین اور برومین اور اٹ میں بھی آیوڈین بٹ اٹ از ناٹ فلورین. یہ 3 ایلیمنٹ جو ہیں دے میک گریگنارڈ ریئیجنٹ. اور یہ ایرائل گروپ کی جگہ آپ ایرائل گروپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر فینائل گروپ، this is phenyl group and this is magnesium and this is bromide. The name of this compound is phenyl magnesium bromide. So it is aryl magnesium halide, aryl magnesium halide. So both of them are called Grignard reagents. Grignard reagent may be alkyl magnesium halide or it may be aryl magnesium halide. اس میں جو گریگنارڈ ریئیجنٹ ہے اس کی اگر آپ سوٹیبل ایگزامپل دیکھیں تو دیٹ از میتھائل میگنیشیم آیوڈائڈ. یہ جو کاربن اور میگنیشیم کا بانڈ ہے سو دس از پولر بانڈ اینڈ اٹ از کوویلنٹ بانڈ. یہ والا بانڈ جو ہے یہ ایانک بانڈ ہوتا ہے. تو اصل میں اس کی جو ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس الکائل اور میگنیشیم کے پولر بانڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اینڈ دس از نیگیٹو تو اس کو ہم کہتے ہیں نیوکلیو فلک کاربن. بعض اوقات آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ الکائل میگنیشیم ہیلائڈ میں میگنیشیم کے ساتھ جو کاربن ملا ہوتا ہے تو یہ نیوکلیو فلک ہوتا ہے کہ یہ الیکٹروفلک ہوتا ہے. تو اس پر نیگیٹو چارج ہے، نیگیٹو نیوکلیوفائل، نیگیٹو nucleophile. So the carbon is nucleophilic. This is sometime we write is it in this form, methyl negative magnesium positive.
مثال کے طور پر میں اس کے ساتھ پانی ملاتا ہوں. This is positive and this is negative. So you get CH4, you get this compound. So we get an alkane. تو مینلی جو ہے نا گریگنارڈ ریئیجنٹ کی جو ری ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ اس الکائل گروپ کی وجہ سے ہوتی ہے. اٹ ورکس ایز نیوکلیوفائل اور اٹ ورکس ایز اے بیس. ان دس کیس یہ جو CH3 مائنس ہے میتھائل اینائن جو ہے اٹ ورکس ایز اے بیس. اٹ از اے ویری اسٹرانگر بیس. یہ اتنا اسٹرانگ بیس ہے کہ یہ پانی سے پروٹان کو ایبسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو اسے آپ اندازہ لگائیں کہ ہاؤ stronger is the methyl negative ion is how much stronger base. CH4 آپ دیکھیں کاربن یہ this is hydride of 4th group. Ammonia is the hydride of 5th group. This is hydride of 6th group. This is hydride of 7th group. اس طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہائیڈرائڈ کی جو ایسیڈیٹی ہے that increases. اس کا مطلب یہ ہے کہ HF is stronger acid than water. Water is stronger acid than ammonia. Ammonia is a stronger acid than methane. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایسڈ اسٹرانگ ہوگا اس کا کنجوگیٹ بیس ویک ہوگا. اب میں اس کے کنجوگیٹ بیسز لیتا ہوں. دس از فلورائڈ. اس کا کنجوگیٹ بیس جو ہے وہ ہائیڈروکسائڈ. اس کا کنجوگیٹ بیس NH2 نیگیٹو اور اس کا کنجوگیٹ بیس جو ہے وہ میتھائل نیگیٹو ہے. تو جو اسٹرانگر ایسڈ ہوگا اس کا کنجوگیٹ بیس سب سے ویک ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ میتھائل نیگیٹو is a stronger base as compared to NH2, as compared to OH, as compared to F negative. لہٰذا اگر آپ گریگنارڈ ریئیجنٹ اگر آپ لیتے ہیں اور آپ اس کو امونیا کے ساتھ ملاتے ہیں NH3 کے ساتھ ملاتے ہیں چونکہ میتھائل نیگیٹو از اے اسٹرانگر بیس دین NH2 تو یہ اس سے I can write it in this way NH2 and H. یہ اس کے ساتھ ریئیکشن کرے گا and you will get methane, magnesium iodide and amino. اب دیکھو میتھائل گروپ کیا کرتا ہے وہ NH2 سے ہائیڈروجن لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ NH2 نیگیٹو کے مقابلے میں میتھائل نیگیٹو جو ہے it has higher affinity for the proton and it will produce the alkane. So the reactivity of Grignard reagent is due to the polar bond which is present between carbon and magnesium. Question number next. آپ SN2 reaction آپ نے پڑھا ہے اس کو بائی مالیکولر کہتے ہیں. الکائل ہیلائڈ نیوکلیوفائل جو ہے they combine in the stem step. ایک ہی اسٹیپ میں دونوں کمبائن ہوتے ہیں and finally you get the product. This is one step process. This is called transition state. آپ دیکھیں کہ یہ جو لیونگ گروپ ہے وہ رائٹ سائڈ پر اٹیچ ہے تو نیوکلیوفائل جو ہے وہ بیک سائڈ سے اٹیک کرے گا. اس طرف سے نیوکلیوفائل اٹیک نہیں کرتا. It will attack from back side. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو پروڈکٹ بنے گا تو اسٹارٹنگ پروڈکٹ میں یہ ایکس رائٹ سائڈ پر ہے لیکن فائنل پروڈکٹ میں نیوکلیوفائل لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے. سو دیئر از انورژن آف کنفیگوریشن آلسو. نیوکلیوفیلک اٹیک نیوکلیوفائل ول اٹیک دی الفا کاربن فرام بیک سائڈ. الفا کاربن کس کو کہتے ہیں؟ دا کاربن to which the halogen atom is attached. This is called alpha carbon. اس پر جو نیوکلیوفائل کا اٹیک ہوگا وہ اس ہائیڈروجن پر ہوگا. So it attacks from the back side. یہ کاربن پر اٹیک کرتا ہے. This is carbon. And finally you get a transition state like this one. And finally you get this product. So the attack of nucleophile is on the alpha carbon from back side
and in the final product, nucleophile will attach on left side when the leaving group is on right side. So the configuration is inverted. Remember that the hybridization of carbon in alkyl halide is sp3, but in this stage, in the transition state, the hybridization of carbon is sp2. This is sp2 hybridized. This is sp2, sp2, sp2. These sp2, sp2, sp2 make bond with the hydrogen atom. There is this is one orbital, p orbital, it has two lobes. So with one lobe of p orbital, the nucleophile starts making bond, while this bond is under the breaking condition. So the hybridization of carbon in case of transition state in SN2 reaction is sp2. اور SN1 میں بھی آپ اگر دیکھیں تو ہائبریڈائزیشن جو ہے وہ ریئیکشن کے دوران sp3 سے sp2 میں چینج ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی sp3 سے sp2 میں چینج ہو جاتا ہے. دا سلو اسٹیپس انوالو 2 مالیکیول. ہاں تو اس میں یہ سلو اسٹیپ ہے اور اس میں نیوکلیوفائل اور الکائل ہیلائڈ دونوں انوالو ہیں. تو ریٹ آف ریئیکشن ڈیپینڈز آن دا کنسنٹریشن آف الکائل ہیلائڈ ایز ویل ایز نیوکلیوفائل. تو اس کی مالیکولیرٹی بھی 2 ہوتی ہے اور اس ریئیکشن کا آرڈر جو ہے یہ بھی 2 ہوتا ہے. سو SN2 reaction is bimolecular and it is of the second order. اور اس میں کنفیگوریشن انورٹ ہو جاتا ہے. یعنی اسٹارٹنگ کمپاؤنڈ میں اگر اسٹارٹنگ کمپاؤنڈ آپ کا ڈکسٹرو روٹیٹری ہوگا تو فائنل پروڈکٹ آپ کا لیوو روٹیٹری ہوگا. تو اس میں کوشچن نمبر 5 میں آخری جواب ٹھیک ہے ڈی والا کہ آل آر کریکٹ. کوشچن نمبر 6 جو ہے یہ بانڈ لینتھ کے حوالے سے ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کاربن سنگل بانڈ کا بانڈ لینتھ 1.54 اینگسٹرم ہوتا ہے اور بنزین کے اندر جو کاربن بانڈ ہوتا ہے اس کا جو لینتھ ہوتا ہے دیٹ از 1.39 اینگسٹرم. تو یہ دیکھو یہ بانڈ بڑا ہے اس کے مقابلے میں. اگر آپ الکین کو دیکھیں تو اس میں تقریباً 1.34 اینگسٹرم ہوتا ہے اور کاربن ٹرپل بانڈ 1.21 اینگسٹرم ہوتا ہے. سو دی length of the carbon bond is largest in the alkane and smallest in alkyne. So the correct option is option number C. Question number 6 میں C option correct ہے. سب سے بڑا بانڈ جو ہے وہ کاربن سنگل بانڈ ہوتا ہے الکین کا، پھر بنزین کا، پھر الکین کا اور پھر الکائن کا. یہ جو کاربن بانڈ کی ہم نے بات کی ہے، اسی طرح کاربن ہائیڈروجن بانڈ کا لینتھ بھی اسی طریقے سے ویری کرتا ہے. کاربن سنگل بانڈ از لانگر بانڈ. اس طرح کاربن ہائیڈروجن بانڈ آف الکین جو ہے یہ بھی لانگر بانڈ ہوتا ہے. الکین کا کاربن بانڈ جو ہے وہ بھی شارٹ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو ہائیڈروجن اور کاربن بانڈ ہے دس از آلسو شارٹ. یہ آپ سمجھیں اس کو. الکائن کا کاربن بانڈ اس سے بھی شارٹ ہوگا لیکن ساتھ ساتھ کاربن ہائیڈروجن بانڈ کا لینتھ بھی شارٹ ہو جاتا ہے. So you can be asked about the carbon bond length, you can be asked about the carbon hydrogen bond length. Question number 7. Acetyl, اس گروپ کو CH3C ڈبل بانڈ O کو ایسیٹائل گروپ کہا جاتا ہے اور یہ جرنل اس کا فارمولا ہوتا ہے R. یہ الکائل گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو اس کا جو کامن نیم ہے ایسیٹائل گروپ کا، جرنل نیم جو ہے اس کو ایسائل گروپ کہتے ہیں.
سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین الکائل اینڈ اسائل؟ الکائل گروپ میں صرف آر ہوتا ہے، اسائل گروپ میں اس کے ساتھ سی ڈبل بانڈ او بی اٹیچ ہوتا ہے. یہ الکائل گروپ اگر آپ ایرائل گروپ یہاں پر بنائیں پھر بھی اس کو اسائل گروپ کہا جاتا ہے، چاہے کاربونائل گروپ کے ساتھ الکائل گروپ اٹیچ ہو یا اس کے ساتھ ایرومیٹک رنگ اٹیچ ہو، دونوں صورتوں میں اس کو ہم اسائل گروپ ہی کہتے ہیں. اور کسی کمپاؤنڈ میں اسائل گروپ کو انٹروڈیوس کرنے کے پروسیس کو اسائلیشن ریئیکشن کہا جاتا ہے. کوشچن نمبر 8 جو ہے، ہمارے پاس ایک ایکس کمپاؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ہم برومین ملاتے ہیں اینڈ وی گیٹ اے وائٹ پریسیپیٹیٹ. تو یہ کہتا ہے کہ یہ کون سا کمپاؤنڈ ہے. تو یہ ریئیکشن اصل میں فینول کے لیے ہم یہ ٹیسٹ کے طور پر یہ ریئیکشن استعمال کرتے ہیں. برومین جو ہے وہ فینول کے ساتھ جب ریئیکشن کرتا ہے ایکویس فیز میں، یعنی برومین کو ہم پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں، اس کو برومین واٹر کہتے ہیں. اس کا کلر جو ہے وہ اٹ ہیز اے براؤن کلر. تو یہاں پر سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ہوگا، یہ 3 ہائیڈروجن ادھر سے نکل جاتے ہیں اینڈ دے میک HBr، 3 HBr بن جاتے ہیں، اور ان تینوں کی جگہ یہاں پر برومین اور برومین اٹیچ ہوگا. نمبرنگ ادھر سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو دس از 2 4 6 اینڈ ٹرائی برومو فینول اس کو کہتے ہیں، اور اس کا کلر وائٹ ہوگا. تو فینول میں اگر آپ برومین واٹر ڈالتے ہیں تو اس سے پروڈکٹ بنتا ہے 2 4 6 ٹرائی برومو فینول اینڈ اٹ ہیز وائٹ کلر. اینڈ دس ٹیسٹ از یوز فار دی آئیڈینٹیفیکیشن آف فینول. اچھا، نامنکلیچر کی طرف ہم آتے ہیں. یہ اکثر نامنکلیچر ان کمپاؤنڈ کا پیپر میں پوچھا جاتا ہے. یہ 1 2 3 4 5 6 یہ بینزین رنگ ہے. تو دس از 2 4 6 ٹرائی نائٹرو فینول، اور اس کو پکرک ایسڈ کہتے ہیں. اگرچہ اس میں کارباکسیلک ایسڈ گروپ نہیں ہے بٹ اٹ از کالڈ ایسڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نائٹرو گروپ جو ہیں یہ الیکٹران وڈرائنگ گروپ ہیں، اس کو الیکٹران وڈرائنگ گروپ کہا جاتا ہے، الیکٹران وڈرائنگ گروپ. اور ایسڈ کے ساتھ جب ہم الیکٹران وڈرائنگ گروپ اٹیچ کرتے ہیں تو اس سے اس کی ایسیڈیٹی اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو فینول جو ہے اس کے ساتھ جب ہم 3 نائٹرو گروپ لگاتے ہیں تو یہ ایسے ہی اسٹرانگ ایسڈ بن جاتا ہے جس طرح کے باقی منرل ایسڈ ہیں، جس طرح HCl اور H2SO4 ایٹسٹرا. اس وجہ سے اس کو ایسڈ کہتے ہیں. تو بعض اوقات پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ which one of the following acid does not have carboxylic acid functional group. تو اس میں پھر آپ نے اس جواب کو ٹک کرنا ہوگا کہ یہ ایسڈ تو ہے لیکن اس میں کارباکسیلک ایسڈ فنکشنل گروپ نہیں ہے. اچھا، اس فینول اور برومین کے ریئیکشن میں ہمارے پاس 2 قسم کے پروڈکٹ بنتے ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سالوینٹ کون سا یوز کیا ہے. اگر برومین کو آپ پانی میں ڈیزالو کرتے ہیں سو یو گیٹ دس پروڈکٹ. لیکن اگر آپ برومین کو کاربن ڈائی سلفائڈ یا کاربن ٹیٹرا کلورائڈ سالوینٹ میں ڈیزالو کرتے ہیں تو یہ نان پولر سالوینٹ ہے، اور نان پولر سالوینٹ کی وجہ سے اس ریئیکشن میں برومین کی جو پولیرٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور فینول میں جو OH گروپ ہے یہ آرتو اور پیرا ڈائریکٹنگ انفلوئنس ہوتا ہے اس کا، یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے، اٹ از آرتو پیرا ڈائریکٹنگ. تو آپ کے ساتھ 2 آئسومر بنیں گے، ایک پیرا برومو فینول اور دوسرا آرتو برومو. لیکن میجر پروڈکٹ جو ہے، زیادہ پروڈکٹ وہ پیرا برومو فینول ہوگا، کیونکہ یہاں پر اسٹیرک ہینڈرنس زیادہ ہے اور یہاں پر پیرا پوزیشن پر اسٹیرک ہینڈرنس کم ہوتا ہے. اس وجہ سے the major product is para bromo and this will be the minor product. اچھا، یہ نامنکلیچر بھی آپ اس کمپاؤنڈ کا نامنکلیچر بھی اکثر
پیپر میں آتا ہے. دس از ٹالوین. اور اگر یہاں پر آپ NO2 اٹیچ کریں, NO2 اینڈ NO2 1 2 3 4 5 6, this is 2 4 6 ٹرائی نائٹرو ٹالوین. اس کا شارٹ نام جو ہے وہ TNT ہے, ٹرائی نائٹرو ٹالوین, اور یہ ایکسپلوسیو کمپاؤنڈ ہے. عام طور پر جن کمپاؤنڈ میں نائٹرو گروپ ہو تو ایسے کمپاؤنڈ جو ہیں یہ خطرناک ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ایکسپلوسیو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کمپاؤنڈ ڈیکمپوز ہوتے ہیں تو اس سے نائٹروجن گیس بنتا ہے. سو نائٹروجن گیس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے. سو ڈیو ٹو دا abrupt increase in volume there is explosion and the reaction is also exothermic. Nitroglycerin جو ہے that is also a strong explosive, powerful explosive ہے وہ بھی. تو کوشچن نمبر 8 میں فینول جواب ٹھیک ہے, آپشن نمبر C از کریکٹ. نمبر 9 کہتا ہے کہ الکوہل میں کون سا الکوہل وہ اسٹرانگر ایسڈ ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں دس از اس کو ہم پرائمری الکوہل کہتے ہیں. دس ون از سیکنڈری الکوہل اینڈ دس ون از ٹرشری الکوہل. اس کی اگر آپ آئونائزیشن کریں تو اس سے بنے گا O نیگیٹیو پلس H پازیٹیو. اس کی آئونائزیشن اگر ہم کرتے ہیں یو گیٹ CH3 CCH3 HO نیگیٹیو پلس H پازیٹیو, اور اس کی آئونائزیشن کرنے سے یو گیٹ دس کانجوگیٹ بیس اینڈ ہائیڈروجن آئن. اب آپ ذرا یہ جو کانجوگیٹ بیس بنے ہیں تو ان کے اسٹیبلٹیز کو ہم دیکھتے ہیں. نیگیٹو آئن, یہ جو الکائل گروپ ہوتا ہے یہ الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے. تو یہاں پر اس کے ساتھ ایک الیکٹران ڈونیٹنگ گروپ ہے جو اس نیگیٹو چارج کو تھوڑا سا زیادہ کرے گا بیکاز آف دا الیکٹران ڈونیٹنگ نیچر آف دا الکائل گروپ. اگر آپ ادھر دیکھیں تو یہاں پر 2 میتھائل گروپ اس کو الیکٹران ڈونیٹ کر رہے ہیں تو یہ نیگیٹو چارج اور بڑھ جائے گا. یہاں پر 3 الکائل گروپ اس کو الیکٹران دیتے ہیں تو نیگیٹو چارج اور زیادہ ہوگا. تو جتنا نیگیٹو چارج زیادہ ہوگا کنجوگیٹ بیس اتنا انسٹیبل ہوگا. سو دس از ویری مچ لٹل اسٹیبل, دس از مور اسٹیبل اینڈ دس از ہائیلی اسٹیبل. تو جس ایسڈ کا کنجوگیٹ بیس زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے دیٹ از اے اسٹرانگر ایسڈ, اور وہ زیادہ آئونائز ہوگا. تو یہ فارورڈ ریئیکشن زیادہ ہوگا اور بیکورڈ ریئیکشن یہاں پر کم ہوگا. تو اس کا Ka جو ہے آئونائزیشن کانسٹنٹ وہ پرائمری الکوہل کا زیادہ ہوگا. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آئونائزیشن کانسٹنٹ اس کا کم ہوگا کیونکہ دس از لیس اسٹیبل. Why this is less stable? Due to greater negative charge on oxygen. Why the negative charge is greater? Due to the presence of 2 electron donating group. اور اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ سب سے کم آئونائز ہوگا. وجہ یہ ہے کہ this is less stable. And why it is less stable? Due to greater negative charge on this oxygen because of the 3 electron donating alkyl groups. اس وجہ سے الکوہل میں اگر آپ دیکھیں تو پرائمری الکوہل جو ہے اس کا آئونائزیشن کانسٹنٹ زیادہ ہوتا ہے اینڈ اٹ از اے اسٹرانگر ایسڈ. کوشچن نمبر 10. بنزین میں جو الیکٹروفلک سبسٹیٹیوشن ریئیکشن ہوتے ہیں, میں نائٹریشن ریئیکشن کا ذکر کرتا ہوں. تو اس میں H2SO4 اور نائٹرک ایسڈ آپس میں مل کر they make H2O, they make NO2 positive and bisulfate negative. اس کو نائٹرونیم آئن کہتے ہیں. تو
स्टेप नंबर 1 में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप नंबर 2 में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन पर अटैक करता है, तो बेंजीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हमने शो नहीं किया, सो इट इज़ हाइड्रोजन। आप देखें यहाँ पर NO2 जब इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, इसको इरेनियम आयन कहते हैं। एरोमेटिक रिंग पर जब पॉजिटिव आयन आ जाता है तो इट इज़ कॉल्ड इरेनियम आयन, और इसको फिनोनियम आयन भी कहते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमारे साथ इरेनियम आयन बन जाता है, और चूंकि ये NO2 इस इरेनियम आयन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज है, ये कभी इधर होगा कभी इधर कभी इधर, तो हम ये तीनों इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं उसकी जगह हम ये एक स्ट्रक्चर कंपोजिट स्ट्रक्चर लिखते हैं जो कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बराबर होता है। स्टेप नंबर 3 में चूँकि ये लेस स्टेबल है, इसकी वजह यह है कि इसका जो एरोमेटिक कैरेक्टर होता है वो 3 बॉन्ड की वजह से होता है। तो बेंजीन का एक बॉन्ड अगर कम हो जाए, इसका एरोमेटिक कैरेक्टर वो ख़त्म हो जाता है, और एरोमेटिसिटी आपको पता है कि दैट मेक्स द मॉलिक्यूल मोर स्टेबल। तो इस एरोमेटिसिटी को बहाल करने के लिए, ताकि ये दोबारा स्टेबल हो जाए, तो ये जो HSO4 नेगेटिव है ये इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन वापस इधर भेज देगा, एंड यू विल गेट दी NO2, दिस इज नाइट्रोबेंजीन। वापस 3 बॉन्ड बन जाते हैं, एरोमेटिसिटी इज देन reproduced and you get H2SO4। आप देखें H2SO4 इस प्रोसेस में यूज़ हुआ था, आखिरी स्टेप में ये बन जाता है, सो इट वर्क्स एज अ कैटलिस्ट। और द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन कंप्लीट्स इन 3 स्टेप। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेंजीन के, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनता है, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग आपस में मिलकर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम इरेनियम आयन कहते हैं, और तीसरे स्टेप में हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, आपको पता है कि आयन जो कोवेलेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनमें नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन टेस्ट करने के लिए हम पहले लेसाइन सोल्यूशन बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर, कार्बन और हेलोजन, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं उनका रिएक्शन स्लो होता है, तो इसको आयनिक फॉर्म में लाने के लिए इसके साथ हम सोडियम मेटल को हीट करते हैं। जब इसके साथ हम सोडियम मेटल हीट करते हैं तो ये जो CN है, इट फॉर्म्स सोडियम साइनाइड विच इज़ आयनिक। इसी तरह सल्फर के साथ सोडियम मिलकर सोडियम सल्फाइड बनाता है, और हेलोजन के साथ सोडियम मिलकर सोडियम हैलाइड बनाता है। सो द कोवेलेंट कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू आयनिक कंपाउंड। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका रिएक्शन फास्ट होता है। सो द पर्पस ऑफ मेकिंग लेसाइन सोल्यूशन is to convert the covalent compound into ionic compound so that they may react easily, ताकि वो आसानी से टेस्ट दे सकें। अब लेसाइन सोल्यूशन में नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए हम इसके साथ थोड़ा सा बेस डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम फेरस सल्फेट का फ्रेश सोल्यूशन डालते हैं, क्योंकि अगर ये सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा तो फेरस आयन जो है ना ये हवा में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, फिर ये टेस्ट नहीं देगा। इस वजह से वी विल बी यूजिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट। फिर इसको हम बॉयल करते हैं, फिर
اس کے ساتھ ہم فیرک کلورائڈ کا سلوشن اور فائنلی ہم اس میں ایسڈ ڈالتے ہیں یا HCl یا H2SO4. تو اگر آپ کے ساتھ گرین یا بلو کلر بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے آرگینک کمپاؤنڈ میں نائٹروجن از پریزنٹ. لیکن اگر یہ ریڈ کلر بنائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نائٹروجن اور سلفر دونوں موجود ہیں. اس میں جو آخری جو پروڈکٹ بنتا ہے so that is actually a type of complex is produced. السلام علیکم. ٹھیک بازار کلاس کیوں گپ لگا ورست so اس میں آپشن نمبر 11 جو کوشچن نمبر 11 ہے تو اس میں آپشن نمبر سی جو ہے یہ کریکٹ ہے. آپشن نمبر سی از کریکٹ کیونکہ لیسائن سلوشن جو ہے وہ ان اسٹیپ میں سے جب گزارتے ہیں تو اگر گرین کلر دے تو پھر مطلب یہ ہے یا بلو کلر دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آرگینک کمپاؤنڈ میں دیئر از نائٹروجن. لیکن اگر ریڈ کلر دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں نائٹروجن کے ساتھ ساتھ سلفر بھی موجود ہے. کوشچن نمبر 12 کارباکسیلک ایسڈ یوزولی انڈرگو ڈیش ریئیکشن. سو دس از دی کارباکسیلک ایسڈ. آپ دیکھیں اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں الکوہل ملاتا ہوں تو دس کاربن از پازیٹیو اینڈ دس از نیگیٹو تو او اس پر اٹیک کرے گا. تو او جو ہے یہ الیکٹران پیئر ڈونر ہے. اٹ از نیوکلیوفائل. نیوکلیوفائل اس پر اٹیک کرے گا اور فائنلی جو ہے ہمارے پاس ایسٹر بنے گا. OH is replaced by OR group. This is esterification reaction. Ester is derivative of carboxylic acid. تو کارباکسیلک ایسڈ کے جتنے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ کاربن جو ہے کارباکسیلک ایسڈ کا جو کاربن ہے یہ الیکٹران ڈیفیشنٹ ہوتا ہے. اٹ از الیکٹروفیلک. تو اس کے اوپر نیوکلیوفائل اٹیک کرتا ہے. سو the name of the reaction is nucleophilic substitution reaction. Question number 14. ہمارے پاس ایک کمپاؤنڈ X ہے اور اس کے ساتھ میں ایسیڈک ایسڈ اور اس کا جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کا فروٹی اسمیل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اسے ایسٹر بن رہا ہے. تو ایسٹر کب بنتا ہے؟ آپ جب کارباکسیلک ایسڈ کے ساتھ الکوہل ملاتے ہیں یا الکوہل کے ساتھ آپ کارباکسیلک ایسڈ ملاتے ہیں. اینڈ دس از کیٹالائزڈ بائی سلفیورک ایسڈ. دا ریئیکشن از کالڈ ایسٹریفیکیشن ریئیکشن. ایسٹریفیکیشن ریئیکشن میں الکوہل کا OH بانڈ ٹوٹتا ہے اور کارباکسیلک ایسڈ میں OH بانڈ نہیں ٹوٹتا. یہ جو کارباکسیلک ایسڈ ہے اس میں کاربن آکسیجن بانڈ ٹوٹتا ہے. یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. اینڈ یو گیٹ واٹر. اب یہاں پر H2SO4 کا فنکشن کیا ہے؟ ایک تو یہ بطور کیٹلسٹ کام کرتا ہے. دوسرا فنکشن اس کا یہ ہے کہ اٹ ایبزارب واٹر. H2SO4 جو ہے اٹ ایبزاربس واٹر. تو جب یہ واٹر کو ایبزارب کرے گا واٹر از اے پروڈکٹ سو دا ایکویلیبریم ول شفٹ ان دا فارورڈ ڈائریکشن. تو اس کی جو Kc ویلیو ہے نا یہ انکریز ہو جاتی ہے. سو واٹ از دا پرپس آف یوزنگ H2SO4 ایز اے کیٹالسٹ؟ ہم HCl بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن HCl میں پھر یہ ہوگا کہ وہ واٹر کو ایبزارب نہیں کرتا. اس وجہ سے ریئیکشن کا جو Kc ہے ایکویلیبریم کانسٹنٹ وہ زیادہ نہیں ہوگا. H2SO4 کا فائدہ یہ ہے کہ اٹ انکریزز دا ایکویلیبریم کانسٹنٹ ویلیو. تو Kc ول انکریز. Kc انکریز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ پروڈکٹ بن جائے گا in the presence of H2SO4. The most reactive acid derivatives. تو یہ جو ایسڈ ڈیرائیویٹو ہے نا ان کی ری ایکٹیویٹی کا جو آرڈر ہوتا ہے اس کو آپ سمجھیں
کہ وچ ڈیریویٹو از مور ایسیڈک. تو سب سے زیادہ ایسیڈک جو ریئیکٹیو جو ہوتے ہیں دے آر ایسڈ ہیلائڈس. سب سے زیادہ دے آر ایسڈ ہیلائڈ. دوسرے نمبر پر یہ میں 1 لکھتا ہوں. دوسرے نمبر پر ایسڈ انہائیڈرائڈ دے آر مور ریئیکٹیو. تیسرے نمبر پر ایسٹر اور چوتھے نمبر پر ایمائڈ ہیں. دیز آر دا کارباکسیلک ایسڈ ڈیریویٹو. تو سب سے زیادہ ری ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایسڈ ہیلائڈ ہی ہے. دوسرے نمبر پر ایسڈ انہائیڈرائڈ, تیسرے نمبر پر ایسٹر, چوتھے نمبر پر ایمائڈ ہوتے ہیں. اور جو مور ریئیکٹیو ایسڈ ڈیریویٹو ہوتا ہے تو آپ اسے آسانی سے لیس ریئیکٹیو ایسڈ ہیلائڈ بنا سکتے ہیں, لیکن لیس ریئیکٹیو سے مور ریئیکٹیو بنانا یہ مشکل ہوتا ہے, پاسبل نہیں ہوتا. تو ایسڈ ہیلائڈ کین بی کنورٹیڈ ایزیلی انٹو ایسڈ انہائیڈرائڈ, they can be converted into ester, they can be converted into acid amide. لیکن اگر آپ ایسڈ انہائیڈرائڈ کو دیکھیں تو آپ اس کو ایسٹر میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں, آپ اسے ایمائڈ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ایسڈ انہائیڈرائڈ سے ایسڈ ہیلائڈ بنانا یہ پاسبل نہیں ہے. لیس ریئیکٹیو ایسڈ ڈیریویٹو ڈو ناٹ کنورٹ انٹو مور ریئیکٹیو ڈیریویٹو آف ایسڈ. اسی طرح آپ ایسٹر لے لیں تو ایسٹر سے آپ ایمائڈ بنا سکتے ہیں. آپ ایسٹر سے نہ یہ بنا سکتے ہیں نہ یہ بنا سکتے ہیں. ایسٹر کو ایمائڈ میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. اور ایمائڈ جو ہے وہ نہ ایسٹر کو ایسٹر کے ساتھ ایسٹر میں کنورٹ ہو سکتا ہے, نہ ایمائڈ ایسڈ انہائیڈرائڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے, نہ ایسڈ ہیلائڈ میں کنورٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو ری ایکٹیویٹی آرڈر ہے اس کو آپ سمجھیں کہ وچ ڈیریویٹو از مور ایسیڈک اور وچ ٹرانسفارمیشن از پاسبل, وچ ون از ناٹ پاسبل. میں نے کہا نا کہ ایسڈ ہیلائڈ اس میں کنورٹ ہو سکتا ہے, اس میں اور اس میں, اس کو اس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اس کو اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن ان دونوں میں کنورٹ ایسٹر کو ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایمائڈ کسی میں بھی کنورٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں. البتہ یہ جو سارے جو ڈیریویٹوز ہیں اگر اس کی آپ ہائیڈرالسس کریں سو یو ول گیٹ دا کارباکسیلک ایسڈ. You get carboxylic acid when you react with them. السلام علیکم. بس تقریباً 30 منٹس ہی بس. ٹھیک اوکے. السلام علیکم. The most reactive acid derivative is therefore this is acid halide. تو اس میں آپشن نمبر آپشن ڈی از کریکٹ. کوشچن نمبر 15 میں آپشن نمبر ڈی از کریکٹ. 16 A molecule of glucose, اگر آپ گلوکوز کے مالیکیول کو دیکھیں اس میں you have 6 carbon atom 1 2 3 4 5 and this is 6. یہ اس کا اسٹرکچر ہے. ایک دفعہ پیپر میں اس کا آئیوپیک نام آیا تھا کہ what is the iupac name of glucose. تو ویسے اس کا کریکٹ آئیوپیک نام بہت مشکل ہے لیکن سمپل اس کا جو آئیوپیک نام ہے وہ آسان ہے. آپ دیکھیں یہ کاربن نمبر 1 ہے تو یہ ہے 2 3 4 5 6 پینٹا ہائیڈروکسی اور ہیگزانال الڈیہائڈ ایک فنکشنل گروپ ہے. اٹ از اے ہیگزوز.
اچھا اس میں یہ جو کاربن ہے نا یہ ایک کاربن دس از نان کائرل اور یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ دو آئیڈینٹیکل ایٹم اٹیچ ہیں تو دس از آلسو نان کائرل کاربن. کائرل یا سی ایچ سے لکھتے ہیں یا کے سے اس کو لکھا جاتا ہے. تو یہ جو کاربن ہے اس کے اوپر میں اسٹار ڈالتا ہوں, یہاں پر میں اسٹار بناتا ہوں. یہ چار کاربن جو ہیں دے آر کائرل کاربن, یہ اے سیمیٹرک کاربن ہیں. تو گلوکوز میں چار اے سیمیٹرک کاربن ہوتے ہیں اور ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے n اسکوئر اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا 4 اسکوئر, اسے 16 آتا ہے. تو اس کے جو اسٹیریو آئسومر بنتے ہیں گلوکوز کے وہ 16 ہوتے ہیں. So the number of stereoisomers of a compound they are calculated by n square formula where n is the number of chiral carbon atom. So glucose has 16 stereoisomers. Question number 6. Alpha glucose اور بیٹا جو گلوکوز ہیں یہ کاربن نمبر 1 پر جب کنفیگوریشن بدل جاتا ہے H اوپر چلا جاتا ہے OH نیچے یا OH اوپر چلا جاتا ہے H نیچے. So when the configuration of the sugar changes on carbon number 1 تو ایسے آئسومر کو ہم اینومرز کہتے ہیں اور اس پروسیس کو اینومرائزیشن کہا جاتا ہے. تو 16 نمبر میں B آپشن کریکٹ ہے اور یہ آئسومر آپس میں اینومرز کہلاتے ہیں. اور آپ نے جو گلیکٹوز یا مینوز وغیرہ پڑھے ہیں تو یہ گلوکوز کے ایپیمرز ہیں. ایپیمرز جب کنفیگوریشن جو ہے کاربن نمبر 1 پر چینج ہو دین اٹ از کالڈ اینومر. جب کسی اور کاربن پر کنفیگوریشن چینج ہو تو اس کو ہم ایپیمرز کہتے ہیں. اور ایپیمر جو ہے اس کا دوسرا نام ہے ڈائی اسٹیریو آئسومرز بھی اس کو کہتے ہیں. Question number 17. Which one is amphoteric oxide؟ تو PbO بھی amphoteric ہے, ایلومینیم آکسائڈ دونوں amphoteric ہیں. تو آپشن نمبر D is correct. 18. In troposphere آپ اگر ٹروپوسفیئر میں دیکھیں یہ سب سے پہلا زمین کے ساتھ والا جو لیئر ہوتا ہے ایٹماسفیئر کا دیٹ از کالڈ ٹروپوسفیئر. تو یہاں پر ٹیمپریچر آپ اوپر جاتے ہیں تو ٹیمپریچر کم ہوتا ہے, تقریباً ٹاپ پر یہ -56 تک پہنچ جاتا ہے. تو جب آپ اوپر جاتے ہیں ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے اور یہاں پر کم ہوتا ہے تو اس کو پازیٹیو لیپس ریفٹ کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس سے غلط مطلب لیتے ہیں کہ یہاں پر مائنس ہے تو یہ نیگیٹو لیپس ریٹ ہوگا. نہیں, اوپر جانے سے ٹیمپریچر کم ہونا چاہیے اور یہاں پر کم ہوتا بھی ہے. سو اٹ از پازیٹیو لیپس ریٹ. دوسرے اسفیئر میں پھر یہ واپس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو دیٹ از دین نیگیٹو لیپس ریٹ. دس از الٹیٹیوڈ اینڈ دس از ٹیمپریچر. پھر یہاں پر ٹیمپریچر کم ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر زیادہ ہونا شروع ہوگا. تو ٹروپوسفیئر میں دیئر از پازیٹیو لیپس ریٹ, اسٹریٹوسفیئر میں نیگیٹو لیپس ریٹ, پھر یہاں پر پازیٹیو میزوسفیئر میں اور ایانوسفیئر میں دیئر از اگین نیگیٹو لیپس ریٹ. وچ ون آف دا فالوئنگ از ٹاکسک ایکسفاکسینٹ؟ ایکسفاکسینٹ اس کو گیس کو کہتے ہیں جس سے آپ جب اس کو سونگھتے ہیں تو آپ کا سانس بند ہو جاتا ہے. سو دا گیس وچ کازز سفوکیشن دیٹ از کالڈ ایسفاکسینٹ. سو کاربن مونوآکسائڈ is asphyxiating gas. Which one of the following oxide is amphoteric؟ تو question number 20 میں آپشن نمبر D ہے. بیریلیم آکسائڈ جو ہے یہ amphoteric ہے. and why it is amphoteric؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا بیریلیم کا سائز چھوٹا ہے. 21. all of the following compounds are inorganic except carbon tetrachloride. کاربن ٹیٹرا کلورائڈ جو ہے نا یہ آرگینک ہے. اچھا یہ ہائیڈروزین
اکثر میں نے اسٹوڈنٹ سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہائیڈروزین جو ہے نا یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے، لیکن یہ غلط کنسیپٹ ہے. آرگینک کمپاؤنڈ میں کاربن کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تو دس از ان آرگینک. اس کا نام جو ہے یہ آرگینک کمپاؤنڈ کی طرح لگتا ہے بٹ دس از ان آرگینک. تھائیوسائنیٹ اور ایمائڈ، سوڈیم ایمائڈ، سوڈیم ایمائڈ کا فارمولا ہے NaNH2. تو یہ دونوں یہ ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے. 22. Which of the following compound is not heterocyclic? ہیٹروسائکلک کون سا نہیں ہے؟ تو یہ سارے ہیٹروسائکلک ہیں، تو اس میں آپشن نمبر ڈی از کریکٹ. ایک ہوتا ہے پائریڈین. پائریڈین پائریڈین یہ 5 ممبرڈ رنگ ہے. اگر آپ اس کی ہائیڈروجنیشن کریں تو یہ ڈبل بانڈ اس میں ختم ہو جاتے ہیں، یہ ڈبل بانڈ ختم ہو جائے گا، ادھر ایچ آئے گا. سو دس از پائرول. پائریڈین کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈ ہے. اس کی اگر آپ ہائیڈروجنیشن کریں سو اٹ بیکم سیچوریٹڈ، تو پھر اس کا نام بن جاتا ہے پیپریڈین انسٹیڈ آف پائریڈین. تو یہ سارے ہیٹروسائکلک compound ہے because the ring contains nitrogen atoms. So none is not heterocyclic, all are heterocyclic. 23. Which of the following compound is non-aromatic? تو اس میں سی آپشن ہے. 23 میں سی. یہ جو سائکلو آکٹا ٹیٹرائین ہوتا ہے اس کا اس طرح شیپ ہوتا ہے. And this is double bond. ایک تو یہ ہے کہ یہ پلینر نہیں ہے اور یہ حقل فارمولا کو اوبے نہیں کر رہا. حقل فارمولا کے مطابق، اس رول کے مطابق آرگینک کمپاؤنڈ میں یا 2 پائی الیکٹران ہوں گے، یا 6 یا 10 اور یا پھر 14. تو اس میں 8 پائی الیکٹران اگر ہوں تو ایسا سسٹم جو ہے وہ ایرومیٹک نہیں ہوگا. کویشچن نمبر 24. Which of the following compound is an amide? amide میں یہ فارمولا ہے، یہ فنکشنل گروپ ہے. تو کویشچن نمبر 24 میں ڈی آپشن کریکٹ ہے. یہ یوریا کا فارمولا ہے بی آپشن میں، اور ایتھینامائڈ بھی ایمائڈ ہے. 25. Molecular orbital is formed by the combination of 2 atomic orbital. تو اس میں کتنے الیکٹران ہوں گے؟ تو یہ صرف آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے. اصل میں چاہے اٹامک آربیٹال ہو چاہے مالیکولر آربیٹال ہو، اس میں 2 ہی الیکٹران آتے ہیں، 2 سے زیادہ اس میں نہیں آ سکتے ہیں. تو آپ یہ مطلب نہ لیں کہ اٹامک آربیٹال 2 مل کر ایک مالیکولر آربیٹال بناتے ہیں تو اس میں 4 الیکٹران ہوں گے، یہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 اٹامک آربیٹال مل کر ایک مالیکولر آربیٹال نہیں بناتے ہیں. They make 2 molecular orbital. One is bonding and one is non-bonding, anti-bonding. Question number 26. Which compound is alicyclic? یہ cyclohexane ہے. یہ aromatic نہیں ہے، cyclic ہے، لیکن ان کی پراپرٹی ایلیفیٹک کمپاؤنڈ کے ساتھ ملتی ہیں. Question number 27. یہ جو فشر ٹراپ سنتھسز ہے، اس میں کاربن مونوآکسائڈ کے n مالیکیول 2n+1 مالیکیول آف ہائیڈروجن کے ساتھ مل کر یہ ہائیڈرو کاربن بناتے ہیں. دس از دا ریئیکشن. تو اس پروسیس میں کاربن آکسیجن بانڈ ٹوٹتا ہے اور ہائیڈروجن اس کے ساتھ ملتا ہے. سو اٹ از ناٹ ہائیڈروجنیشن، اٹ از کالڈ ہائیڈروجینالیسس ریئیکشن. فشر ٹراپ. اس سے جو کروڈ آئل بنتا ہے دیٹ از کالڈ سن کروڈ اور سنتھیٹک کروڈ. دس از اے میتھڈ آف پریپریشن آف پیٹرولیم فرام کول. Question number 28. Coal of highest rank is anthracite. Anthracite سب سے پرانا اور سب سے زیادہ کیلوریفک ویلیو والا کول ہے اور زیادہ ایجڈ کول بھی ہے. تو سب سے لو کیلوریفک ویلیو جو ہے وہ لیگنائٹ کی ہے، بیٹومینس کی پھر زیادہ ہے، اینتھراسائٹ کی سب سے زیادہ ہے، اینتھراسائٹ کا ایج بھی سب سے زیادہ ہے. 29. بیفور ٹیسٹنگ ہیلوجن کے ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہم لیسائن سولوشن کو نائٹرک ایسڈ کے ساتھ بوائل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہیلوجن جو ہے they do not give test in the presence of cyanide or sulfide. تو جب آپ لیسائن سولوشن کے ساتھ نائٹرک ایسڈ ملاتے ہیں تو سائنائڈ دے ایوالو ان دا فارم آف ہائیڈروجن سائنائڈ گیس اور اس کو سلفائڈ میں H2S گیس بنا دے گا، تو یہ سارے اڑ جاتے ہیں لیسائن سولوشن سے. یہ اصل میں یہ دو ریڈیکل جو ہے نا یہ ہیلوجن کے ٹیسٹ میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو نائٹرک ایسڈ اس کو گیسز میں کنورٹ کر کے یہ بوائلنگ پر اڑ جاتے ہیں اور آپ کا لیسائن سولوشن جو ہے اس میں اونلی ہیلائڈ آئن رہ جاتے ہیں which give test. Which is organic compound? Carbamide, diamino formaldehyde. یہ ڈائی امینو فارملڈیہائڈ اصل میں یوریا کا دوسرا نام ہے، کاربامائڈ بھی یوریا کا دوسرا نام ہے. تو A and B both are organic compound اور یہ سیم کمپاؤنڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو آپشن نمبر ڈی جو ہے 30 نمبر میں آپشن نمبر ڈی از کریکٹ. 31 بکیبال آر کیمیکلی آئیڈینٹیکل ٹو الکینز. یہ الکین کی طرح ہوتے ہیں، اس میں ڈبل بانڈ ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو فلورین، اس کے آخر میں بھی این آتا ہے. سمپل نیم آف بکیبال از فلورین. اگر اس کے پراپرٹیز الکین کی طرح ہوتے تو پھر اس کا نام فلورین ہوتا، لیکن فلورین نہیں ہے، ان کا نام فلورین ہوتا ہے بیکاز دیئر پراپرٹیز آر آئیڈینٹیکل ٹو alkenes and they undergo addition reaction like alkene. Question number 32. Formula of chili salt. پیٹر جو ہے یہ سوڈیم نائٹریٹ کو کہتے ہیں. Which one impart green color to the salt? بیریم کلورائڈ جو ہے بیریم یہ گرین کلر دیتا ہے فلیم کو. 34. Which has highest melting point? میگنیشیم آکسائڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لیٹسٹ انرجی ہائی ہے ڈیو ٹو گریٹر چارجز آن پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو ریڈیکل. 35. دا لیسٹ آیانک کلورائڈ سیکنڈ گروپ میں سب سے لیسٹ آیانک بیریلیم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیریلیم +2 کا سائز کم ہے اور میٹل کی چارج ڈینسٹی جو ہے وہ ہائی ہے. تو جب میٹل کی چارج ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے یہ الیکٹران اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اینڈ اٹ ول ناٹ میک دا ionic bond. Beryllium chloride is actually covalent. It is not ionic. 37. The most insoluble sulfate وہ بیریم سلفیٹ ہے. سیکنڈ گروپ میں جو ہم نیچے جاتے ہیں تو سلفیٹ کی سالوبلٹی وہ کم ہوتی ہے. 38. ہائیڈروکسائڈ اینڈ کاربونیٹ آف ڈیش آر تھرملی انسٹیبل. اس میں آپشن نمبر ڈی. لیتھیم کی چارج ڈینسٹی بھی زیادہ ہے اور میگنیشیم کی بھی، اس وجہ سے اس کے جو کاربونیٹ ہیں وہ تھرملی لیس اسٹیبل ہیں. اور lithium and magnesium have diagonal relationship. They have identical properties. The formula of plaster of Paris. Plaster of Paris کا فارمولا یہ ہوتا ہے، اس میں 2 کیلشیم سلفیٹ کے ساتھ 1 واٹر کا مالیکیول ہوتا ہے. تو اگر آپ 1 کیلشیم سلفیٹ لیں گے تو اس کے ساتھ ہاف واٹر ہوگا، ہاف کو کہتے ہیں ہیمی. So it is hemihydrate. Number 40. Which one is the most basic oxide? Potassium oxide. Periodic table میں آکسائڈ کی بیسیسٹی کم ہوتی ہے when we move from left to right. Down the group آکسائڈ کی بیسیسٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. ڈاؤن سیل جو ہے یہ سوڈیم میٹل کے حاصل کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. Which element produces normal oxide? تو فرسٹ اے گروپ میں اونلی لیتھیم میک نارمل آکسائڈ اونلی. یہ پر آکسائڈ یا سپر آکسائڈ نہیں بنا سکتا. باقی جو سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے وہ پر آکسائڈ بھی بناتے ہیں اور سپر آکسائڈ بھی بناتے ہیں. اور لیتھیم جو ہے یہ پر آکسائڈ یا سپر آکسائڈ اس وجہ سے نہیں بنا سکتا کہ اس کا سائز جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. کوشچن نمبر 43. میٹل سلفیٹ دیٹ از کمپیریٹیولی مور سالوبل ان واٹر. تو میگنیشیم جو ہے سیکنڈ گروپ کا جو
ٹاپ پر ہے، بیریلیم کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، تو اس کی کمپیریٹیولی جو سالوبلٹی ہے وہ کمپیریٹیولی ہائی ہے. ڈاؤن دا گروپ جب جاتے ہیں تو سلفیٹ کی سالوبلٹی کم ہوتی ہے. ہائیڈرائڈ آئن، ہائیڈروجن کے ساتھ ایک الیکٹران ہے ویلنس شیل میں، جب اس کے ساتھ ایک الیکٹران اور آ جائے گا تو اسے ہائیڈرائڈ آئن بنے گا. سو اٹ از این الیکٹران پیئر ڈونر اینڈ دیئر فور اٹ از اے لیوس بیس. وچ ایلیمنٹ ہیز ہائیسٹ ریڈکشن پوٹینشیل؟ تو آپ دیکھیں آکسیڈیشن پوٹینشیل آف فرسٹ اے گروپ ایلیمنٹ سب سے زیادہ لیتھیم کا ہے، پھر سیزیم کا ہے، پھر روبیڈیم کا ہے، پھر پوٹاشیم کا ہے، پھر سوڈیم کا ہے. اس قسم کا آکسیڈیشن پوٹینشیل کا آرڈر ہوتا ہے. سب سے زیادہ لیتھیم کا آکسیڈیشن پوٹینشیل، پھر سیزیم، پھر روبیڈیم، پھر سوڈیم. تو which one has highest reduction؟ چونکہ سوڈیم کا آکسیڈیشن پوٹینشیل وہ لویسٹ ہے تو اس کا ریڈکشن پوٹینشیل اس کا الٹا ہوتا ہے، تو یہ ہائیسٹ ہوگا، تو سوڈیم. Question number 46. Which carbonate will decompose relatively at low temperature؟ تو یہ جو سیکنڈ اے گروپ کے جو کاربونیٹ ہیں، میگنیشیم کاربونیٹ، کیلشیم کاربونیٹ، بیریم، اسٹرانشیم کاربونیٹ، بیریم، تو تھرمل اسٹیبلٹی جو ہے کاربونیٹ کی تھرمل اسٹیبلٹی اٹ انکریزز ڈاؤن دا گروپ، تو یہ جلدی ڈیکمپوز ہوگا، پھر یہ جلدی ڈیکمپوز ہوگا اور یہ آسانی سے ڈیکمپوز نہیں ہوگا. تو آپشن میں کریکٹ آپشن جو ہے وہ کیلشیم کاربونیٹ ہے، کیونکہ کیلشیم کی چارج ڈینسٹی زیادہ ہے، اس کا سائز کم ہے کمپیریٹیولی بیریم اور اسٹرانشیم سے، تو یہ جلدی ڈیکمپوز ہوگا، اس میں کوویلنٹ کریکٹر زیادہ ہوگا. Question number 47. Which one of the following is most acidic؟ Cl2O7 is the most acidic oxide. 48. When magnesium ribbon is heated to redness، تو یہ میگنیشیم کو اگر آپ ہوا میں جلائیں تو چونکہ ہوا میں نائٹروجن اور آکسیجن دونوں ہوتے ہیں، تو اٹ میک میگنیشیم آکسائڈ اینڈ اٹ میکس میگنیشیم نائٹرائڈ. اگر اس ریزیڈیو کو آپ پانی کے ساتھ ملائیں تو اسے امونیا گیس بنے گا. So the white product which is produced، this is actually magnesium nitride is produced in this process. تو 48 میں سی جواب ٹھیک ہے. Which one of the following compound is essentially covalent؟ تو PbCl4 اس میں چونکہ لیڈ پر +4 چارج ہے، چارج ڈینسٹی اس کی بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ ایانک نہیں ہوگا، rather it will be covalent. Number 50. Which statement about carbon monoxide is not correct؟ It is poisonous. یہ correct ہے. It reacts with sodium hydroxide. Yes, یہ بھی correct ہے. Bond order is 3. کاربن مونوآکسائڈ میں 3 بانڈ ہوتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. It is odd electron molecule، یہ غلط ہے، کیونکہ کاربن کا ایٹامک نمبر 6 ہے اور آکسیجن کا 8 ہے، تو اس میں ٹوٹل 14 الیکٹران ہوتے ہیں، اینڈ 14 از ناٹ آڈ نمبر، تو یہ بات غلط ہے. کاربن مونوآکسائڈ میں جو الیکٹران ہوتے ہیں یہ ایون نمبر میں ہوتے ہیں، آڈ میں نہیں ہوتے. Question number 51. White lead PbCO3 PbOH(2) اس کو وائٹ لیڈ کہتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں وائٹ پینٹ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ اگر ہوا میں پولوشن ہو، سلفائڈ وغیرہ ہوں، تو یہ وائٹ پینٹ لیڈ سلفائڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے. تو بلیک کلر بناتا ہے ڈیو ٹو دا PbS. Question number 52. Which of the following statement is correct؟ Pb4 is more stable than Pb+2. نہیں، +2 والا زیادہ اسٹیبل ہوگا Pb+4 کے مقابلے میں. Pb is used as a shield against gamma rays، یہ ٹھیک ہے. سو باقی جو آپشن ہیں اس پر آپ غور کریں، یہ سارے غلط ہیں. Only B option is correct.
53. Which of the following statement is correct regarding boron? Boron form plus 3 ions easily. نہیں بوران پلس 3 آئن نہیں بناتا، بلکہ کوئی بھی ایلیمنٹ پلس 3 آئن نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ ایک الیکٹران نکلنے کے لیے زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، پھر دوسرے کے لیے اور بھی زیادہ انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے، تیسرے کے لیے پھر کافی زیادہ. اس وجہ سے بوران پلس 3 آئن نہیں بناتا. بوران از مانوویلنٹ نہیں، بوران ہمیشہ 3 بانڈ بناتا ہے. بوران کمپاؤنڈ آر موسٹلی آیونک غلط ہے، اس کے سارے کمپاؤنڈ کوویلنٹ ہوتے ہیں. سو نن آف دا ابو. 53 میں ڈی آپشن کریکٹ ہے. نمبر 4. Borax bead test is used to identify colored basic radical. Cobalt give a bead of blue color. Cobalt جو بیڈ بناتا ہے اصل میں اس کمپاؤنڈ کو کہتے ہیں کوبالٹ میٹا بوریٹ، تو اس کا بلو کلر ہوتا ہے. کرومیم جو ہے وہ گرین بیڈ بناتا ہے. The most abundant element on the surface of the earth is oxygen. سب سے زیادہ abundant element زمین پر وہ آکسیجن ہے. 56. Aluminium chloride turns gives fumes in moist air. اگر آپ ایلومینیم کلورائڈ کو ہوا میں رکھیں تو اس کی ہائیڈرالسس ہو جاتی ہے اور اسے HCl گیس، تو یہ HCl گیس ہوا میں فیومز بناتا ہے، دھواں بناتا ہے. تو اٹ از ڈیو ٹو دا ہائیڈرالسس ریئیکشن. 56 میں بی آپشن از کریکٹ. 57 یہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ ریورسیبل ریئیکشن ہے. تو جب آپ اس سولوشن کو ہیٹ دیتے ہیں تو HCl نکلے گا، یہ جائے گا، اور اکارڈنگ ٹو دی شیڈر پرنسپل دا ریئیکشن ول موو ان دا فارورڈ ڈائریکشن. تو آپ کو ڈرائی ایلومینیم کلورائڈ نہیں ملے گا، rather you will get aluminium hydroxide. When the solution of aluminium chloride is evaporated, you don't get aluminium chloride, rather you will get aluminium hydroxide due to its hydrolysis. Question number 58. VO plus 2 has dash color. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو آکسیڈیشن اسٹیٹ ہے وینیڈیم کا وہ +4 ہے، اور یہ دیکھو -2 ہے، تو +4 اینڈ -2 میں +2، تو وینیڈیم +4 جو ہے اس کا بلو کلر ہوتا ہے. یہ آپ وینیڈیم کے کیمسٹری میں پڑھ سکتے ہیں. Question number 59. Which one of the following chloride does not undergo hydrolysis? تو اس میں آپشن نمبر اے از کریکٹ. 59 میں کاربن کا سائز چھوٹا ہے تو اس کی ہائیڈرالسس نہیں ہوتی. Which one of the following is anhydride of nitric acid? So this is B option. آپ اگر نائٹرک ایسڈ کے 2 مالیکیول لے لیں اور اس کو ہیٹ کریں so you get nitrogen pentoxide. So this is called anhydride of nitric acid. So this is the end of today's lecture. Thank you very much.